افلاطون کا وہ مشہور قول ہے نا کہ ریاستیں تب تک خوشحال نہیں ہوں گی جب تک حکمران فلسفر نہ بن جائیں۔ یا پھر فلسفی حکمران بن جائیں۔ بالکل، اور تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس پر یہ بات اتنی فٹ بیٹھتی ہو جتنا کہ مارکس اوریلیس پر۔ جی ہاں، ایک ایسا شخص جو تقریباً 2 دہائیوں تک رومن سلطنت کا حکمران رہا، لیکن اس کی اصل پہچان بنی اس کی ایک چھوٹی سی ذاتی کتاب میڈیٹیشنز۔ اور آج ہم اسی کتاب میں گہرائی سے اتریں گے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے طاقتور شخص کی آپ سمجھیں کہ ذاتی ڈائری ہے جو اس نے کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لکھی تھی۔ تو ہم گریگری ہیز کے شاندار نئے ترجمے کو بنیاد بنا کر بات کریں گے، جو صرف متن نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی پوری تاریخ اور فلسفے کو ہمارے سامنے کھول دیتا ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف مارکس کو جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ شدید دباؤ میں ایک انسان کیسے اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور حیران کن بات یہ ہے کہ جسے ہم تاریخ کا سب سے بڑا فلسفی حکمران کہتے ہیں، وہ خود کو ایسا بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو خود کو صرف ایک طالب علم کہتا تھا۔ جی، تو کیا یہ صرف ایک دکھاوا تھا؟ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو بس ایک طالب علم ہوں۔ یہ ایک طرح کی فالس ماڈسٹی نہیں لگتی؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ دکھاوا نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی شخصیت کی گہرائی تھی۔ وہ 121 عیسوی میں ایک بہت ہی معزز خاندان میں پیدا ہوا۔ صحیح۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو دادا نے ان کی پرورش کی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی بہت سنجیدہ بچہ تھا۔ اچھا۔ ہاں، وہ باکسنگ، ریسلنگ اور شکار جیسے شوق بھی رکھتا تھا، جو اس دور کے امیر نوجوانوں کا معمول تھا، لیکن اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اور اس کی تعلیم بھی ویسے ہی تھی۔ اس نے یونانی اور لاطینی دونوں زبانوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جی۔ اس زمانے میں ادب پڑھنا، جیسے ورجل یا ہومر کو، یہ صرف کہانیاں پڑھنا نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بیان بازی یعنی ریٹورک کی تربیت کا حصہ تھا۔ اور سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے یہ مہارت تو لازمی تھی۔ بالکل، اور یہاں یونانی زبان کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یونانی صرف ایک زبان نہیں تھی، وہ فلسفے کی زبان تھی۔ صحیح، تمام بڑے مفکرین یونانی تھے، افلاطون، ارسطو۔ جی، زینو۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس، جو ایک رومن تھا، اپنی سب سے ذاتی کتاب یونانی میں لکھ رہا تھا۔ یہ سنجیدہ فلسفیانہ سوچ کے لیے ضروری تھا۔ اور پھر اس کی زندگی کا دائرہ مکمل طور پر بدل گیا جب وہ صرف 16 سال کا تھا۔ جی، جب شہنشاہ ہیڈرین نے اسے اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک بڑے پیچیدہ منصوبے کے تحت اس نے پہلے اینتونائنس پائس کو گود لیا، اور شرط یہ رکھی کہ وہ آگے مارکس کو گود لے گا۔ تو ایک طرح سے قسمت نے اسے تخت پر لا بٹھایا۔ صحیح۔ اور اسی دور میں ہم اس کی شخصیت میں ایک اہم تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اس کے استاد تھے فرونٹو، اس وقت کے سب سے بڑے خطیب۔ جی، ان کے ساتھ اس کی خط و کتابت موجود ہے۔ فرونٹو اسے ایک عظیم مقرر بنانا چاہتا تھا، لیکن مارکس کا جھکاؤ آہستہ آہستہ فلسفے کی طرف ہو رہا تھا۔ اور فرونٹو کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، بہت زیادہ، کہ اس کا سب سے ہونہار شاگرد اب ان بورنگ فلسفیوں کی باتیں کرنے لگا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی گود لینے والے والد شہنشاہ انتونائنس نے اسے حکومت چلانے کی عملی تربیت دی۔ بالکل، 20 سال تک اس نے انہیں خاموشی سے حکومت کرتے دیکھا۔ یہ ایک ایسی ٹریننگ تھی جو کسی کتاب سے نہیں مل سکتی تھی۔ پھر 161 عیسوی میں وہ شہنشاہ بنا، اور آتے ہی اس نے ایک غیر معمولی کام کیا۔ اپنے گود لیے ہوئے بھائی لوشیس ویرس کو اپنا شریک حکمران بنا لیا۔ جی، اگرچہ عملی طور پر سارا اختیار مارکس کے پاس ہی تھا، لیکن یہ اقتدار کو بانٹنے کی ایک نایاب مثال تھی۔ اور شاید یہی اس کی خوش قسمتی کا آخری دن تھا۔ مطلب یہ کہ اس کا دور حکومت انتونائنس کے پرامن دور سے بالکل مختلف تھا۔ اسے آتے ہی ایک کے بعد ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرق میں پارتھین سلطنت کے ساتھ جنگ۔ جی، اور جب فوج وہاں سے واپس آئی تو اپنے ساتھ ایک ایسی تباہ کن وبا لائی جس نے سلطنت کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ختم کر دیا۔ تو ایک طرف سرحدوں پر جنگ اور دوسری طرف روم میں وبا، یہ سوچنا ہی مشکل ہے کہ کوئی اس دباؤ میں فلسفہ کیسے لکھ سکتا ہے۔ اور یہ صرف شروعات تھی۔ اس کے دور کا زیادہ تر حصہ شمالی سرحد پر جرمن قبائل کے ساتھ لڑی جانے والی نہ ختم ہونے والی جنگوں میں گزرا۔ جی،
کوادی اور مارکومینی قبائل۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں تھیں، یہ بقا کی جنگ تھی۔ روم میں آج بھی ایک ستون موجود ہے جس پر ان جنگوں کے مناظر کندہ ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، بہت ہی ہولناک تصویر کشی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ کوئی صاف ستھری جنگ نہیں تھی، یہ کیچڑ اور خون میں لڑی جانے والی ایک تلخ حقیقت تھی۔ مارکس خود میڈیٹیشنز میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا؟ جی، وہ لکھتا ہے کہ ایک آدمی خرگوش پکڑنے پر فخر کرتا ہے، دوسرا مچھلی، تیسرا سور یا ریچھ، اور چوتھا سرمیشنز پکڑنے پر۔ یعنی وہ اپنی فتوحات کو ایک شکاری کے شکار سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ بالکل، اور جب وہ ان بیرونی دشمنوں سے لڑ رہا تھا تو اندر سے ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 1775 میں اس کے سب سے قابل جنرل ایویڈیس کیسیئس کی بغاوت۔ جی ہاں، جس نے خود کو شہنشاہ قرار دے دیا۔ اگرچہ یہ بغاوت جلدی ناکام ہو گئی، لیکن اس نے مارکس کو اندر تک ہلا دیا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک انسان اتنے بحرانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ یقیناً اس کے پاس کوئی ذہنی ہتھیار ہوگا۔ بالکل، اور وہ ہتھیار تھا اسٹوئکزم۔ میڈیٹیشنز غالباً 170 کی دہائی میں لکھی گئیں، یعنی اس کی زندگی کے سب سے مشکل دور میں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قدیم دور میں فلسفہ صرف ایک علمی مضمون نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک ڈیزائن تھا، ایک عملی چیز۔ جی، اور مارکس کے لیے یہ ڈیزائن اسٹوک فلسفے نے فراہم کیا۔ اس کا بانی زینو تھا، اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ ایک الہی عقل، جسے لوگوس کہا جاتا ہے، کے تحت چل رہی ہے۔ بالکل۔ روایتی طور پر اس فلسفے کے 3 حصے تھے: منطق، طبیعیات اور اخلاقیات۔ لیکن مارکس کی دلچسپی ان علمی بحثوں میں بالکل نہیں تھی۔ وہ اپنی کتاب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ منطقی باریکیوں یا طبیعیات کے مطالعے میں الجھا نہیں رہا۔ صحیح کہا۔ اس کے لیے فلسفہ زندگی کے عملی مسائل کا حل تھا، اخلاقیات ہی سب کچھ تھی۔ تو اس نے کس چیز پر توجہ دی؟ اس نے خاص طور پر فلاسفر ایپکٹیٹس کی تعلیمات کو اپنایا، جس نے اسٹوک اخلاقیات کو 3 عملی شعبوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہی تینوں میڈیٹیشنز کی بنیاد ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے ادراک کا نظم، ڈسپلن آف پرسیپشن۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو تعصب اور جذبات کے بغیر ویسا ہی دیکھنا جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ مارکس اس کی مشق یوں کرتا ہے کہ جب وہ کوئی بہت شاندار پکوان دیکھتا ہے تو خود کو یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک مردہ مچھلی کا گوشت ہے۔ یا جب وہ شاہی جامنی لباس کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ صرف ایک گھونگے کے خون سے رنگا ہوا اون ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ذہنی ریفریمنگ ہے، چیزوں سے ان کی مصنوعی قدر چھین لینا۔ بالکل، اس کا مقصد چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں دیکھ کر ان سے جڑی خواہشات کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایک ذہنی ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ دلچسپ۔ اور دوسرا نظم؟ دوسرا ہے عمل کا نظم، ڈسپلن آف ایکشن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کا مقصد اجتماعی بھلائی ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف اور ہمدردی سے پیش آنا۔ جی، مارکس کا ماننا تھا کہ انسان فطرتاً ایک سماجی مخلوق ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے مرضی کا نظم، ڈسپلن آف ول۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، جیسے موت، بیماری، دوسروں کا رویہ۔ قدرتی آفات، قسمت۔ اسٹوئک فلسفے کے مطابق ہمیں ان چیزوں کو لوگوز یعنی کائنات کے عظیم منصوبے کا حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، غصہ یا مایوسی کا شکار ہوئے بغیر۔ صرف ایک تھیوری نہیں رہتا۔ جب آپ ہر روز جنگ اور وبا سے تباہی دیکھ رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر چیز کو بس قبول کر لے اور کچھ نہ کرے؟ یہ تو بے عملی کی دعوت لگتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسٹوئکس عمل پر بہت زور دیتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ وہ کوشش اور نتیجے کو الگ الگ دیکھتے تھے۔ اچھا۔ آپ کا کام اپنی پوری ایمانداری سے کوشش کرنا ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ لوگوس پر منحصر ہے۔ تو اپنی پوری طاقت عمل میں لگاؤ، لیکن نتیجے سے لا تعلق رہو۔ یہی ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ لیکن وہ تنگ نظر نہیں تھا، وہ دوسرے فلسفیوں کے خیالات سے بھی فائدہ اٹھاتا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، وہ سچائی کا متلاشی تھا۔ وہ ہیراکلیٹس کا مشہور قول دہراتا ہے کہ ہم ایک ہی دریا میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ تاکہ تبدیلی کی حقیقت کو سمجھ سکے۔
بالکل، وہ سقراط کا یہ اصول اپناتا ہے کہ کوئی بھی جان بوجھ کر غلط کام نہیں کرتا تاکہ دوسروں کی غلطیوں پر غصے کے بجائے ہمدردی پیدا ہو۔ یعنی وہ ہر جگہ سے حکمت حاصل کرنے کو تیار تھا۔ جی، اس کے لیے اہم یہ نہیں تھا کہ بات کس نے کہی، بلکہ یہ کہ بات میں سچائی ہے یا نہیں۔ تو اس سب کے بعد ہم اس کتاب کی نوعیت پر آتے ہیں۔ یہ میڈیٹیشنز آخر ہے کیا؟ اس کا یہ نام تو اس نے خود نہیں رکھا تھا۔ نہیں، یہ نام بعد میں دیا گیا۔ ایک پرانے مخطوطے میں اس کا عنوان ملتا ہے تا اسہیوٹون، یعنی اپنے آپ سے۔ اور یہ عنوان اس کی حقیقت کو بہتر طور پر بیان کرتا ہے۔ بالکل، یہ کتاب اشاعت کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اس میں موجود انتہائی ذاتی حوالے ہیں۔ ایسی باتیں جن کا مطلب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ جی، تو اگر یہ ڈائری نہیں اور فلسفیانہ مقالہ بھی نہیں تو پھر کیا ہے؟ فرانسیسی اسکالر پیئر ہیڈاٹ نے اس کے لیے بہترین اصطلاح استعمال کی ہے: روحانی مشقیں، اسپرچل ایکسرسائزز۔ روحانی مشقیں؟ جی، یہ ایسی تحریریں ہیں جو اس نے خود کو اپنے اصول یاد دلانے، اپنے جذبات پر قابو پانے اور روزمرہ کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے لکھی تھیں۔ اچھا، اسی لیے اس میں ایک ہی خیال بار بار دہرایا گیا ہے۔ بالکل، وہ خود سے بات کر رہا ہے، خود کو ہدایات دے رہا ہے، جیسے کوئی کھلاڑی میچ سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ تکرار اس کتاب کا نقص نہیں، اس کا مقصد ہے۔ اس کی ساخت بھی بڑی عجیب ہے۔ کتاب ایک باقی 11 کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں، کتاب ایک طرح سے شکریہ کی فہرست ہے۔ وہ اپنے دادا، اپنی ماں، اپنے اساتذہ، اپنے والد اور آخر میں خداؤں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ان سے کیا سیکھا۔ اسے قرض اور اسباق کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، جبکہ باقی کتابیں بے ترتیب خیالات کا مجموعہ ہے، کہیں مختصر مضامین، کہیں ایک جملے کا قول، جیسے سیدھا رہو نہ کہ سیدھا کیا ہوا۔ Be upright, not straightened۔ جی، یہ ایک کام کرتے ہوئے ذہن کی نوٹ بک ہے۔ یہ کتاب مارکس کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جو چیز پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ ہے موت اور زندگی کی عارضی نوعیت کا گہرا احساس۔ بہت زیادہ۔ وہ بار بار خود کو یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ سکندر اعظم بھی مر گیا اور اس کا خادم بھی۔ شہرت، طاقت، سب کچھ دھواں بن کر اڑ جائے گا۔ اور اس کی شخصیت کے تضادات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف وہ فطرت کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کا عاشق ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب روٹی پکتی ہے تو اس پر جو دراڑیں پڑتی ہیں وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ جی، اور پکے ہوئے انجیر کی؟ بالکل، لیکن دوسری ہی سانس میں وہ انسانوں اور انسانی معاشرے سے شدید بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کائنات کے منصوبے پر یقین رکھتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ لوگوں سے اتنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا تضاد ہے اور شاید اس کی سب سے بڑی انسانی خوبی بھی۔ اچھا۔ وہ اپنے دن کا آغاز خود کو یہ یاد دلا کر کرتا ہے کہ آج اسے مداخلت کرنے والے ناشکرے، متکبر، بے ایمان، حاسد اور بدمزاج لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ یہ مایوسی اسٹوئک فلسفی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل نہیں رکھتی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھا جو اپنے فلسفے پر عمل کرنے کے لیے روزانہ جدوجہد کرتا تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک تھکا ہوا، مایوس انسان تھا جو اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نقاد میتھیو آرنولڈ نے بھی اسی نقطے پر بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ مارکس کا فلسفہ خوشی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ جی، یہ صرف درد کا مقابلہ کرنے کا ایک دفاعی فلسفہ ہے۔ اس میں فوجی استعارے بہت ہیں، جیسے وہ اپنے ذہن کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ کہتا ہے۔ انوینسیبل سٹیڈل۔ اس کے لیے زندگی ایک جنگ تھی اور یہ فلسفہ اس جنگ میں اس کی ڈھال تھا۔ صحیح۔ اور ایک آخری دلچسپ پہلو اس کے خداؤں کے ساتھ اس کا ذاتی تعلق ہے۔ سٹوئکزم کا لوگوس ایک غیر ذاتی کائناتی عقل ہے۔ لیکن مارکس بار بار خداؤں کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اسے خوابوں کے ذریعے براہ راست مدد بھیجی۔ وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا موجود ہے کیونکہ میں نے ان کی طاقت کو بار بار محسوس کیا ہے۔ یہ ایک ذاتی عقیدے کا اظہار ہے۔ جی، جو روایتی سٹوئک نظریے سے تھوڑا مختلف اور زیادہ گہرا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو مارکس اوریلیس ایک ایسا شہنشاہ تھا جو بننا نہیں چاہتا تھا، جسے تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک ملا۔ اور اس نے فلسفے کو ایک علمی مشغلے کے طور پر نہیں بلکہ زندہ رہنے کے ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل،
اور میڈیٹیشنز اس کی ذاتی ورکشاپ کی نوٹ بک ہے جو ایک تھکے ہوئے طاقتور انسان کی افراتفری کی دنیا میں ایک اچھا انسان بننے کی انتھک جدوجہد کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اس کا واحد مکمل نسخہ 14ویں صدی کا ہے جو کہیں گم ہو سکتا تھا، لیکن یہ بچ گئی۔ جی، اور اس نے فریڈرک دی گریٹ جیسے رہنماؤں سے لے کر آج کے عام انسان تک لاتعداد لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ مارکس شہرت کی بے قدری اور ناپائیداری پر کتنا زور دیتا تھا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ اس کی یہ ذاتی ڈائری، اس کے یہ خفیہ خیالات 2000 سال بعد بھی لاکھوں لوگ پڑھیں گے اور اس کی عزت کریں گے، تو وہ کیا سوچتا؟ کیا اسے اس سے تسلی ملتی یا وہ اسے کائنات کا سب سے بڑا طنز سمجھتا؟